ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء نماز کا کام یہ ہے کہ وہ منکر سے روکے گی، فحش کاموں سے روکے گی۔ اب فحش کام اور منکر کاموں سے نماز نے نہیں روکا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھنی تھی ویسے ہم نے اب فرض کرے یہاں کا کوئی نزدیک کا کوئی ہے جس کا نکاح ہوا، یا سری نگر میں کوئی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوگی، رخصتی کرن دو چوری ہوئی تو تائیں کماؤن بے پونس پات کرن رخصتی۔ کتنا ظلم ہے اپنے اوپر ہے، ان میاں بیوی پر بھی ظلم اور اپنے اوپر بھی ظلم، والدین کا۔ اب یہ میاں بیوی ہیں آپس میں، تو ان کو آپس میں ملنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ چھے تھف تراؤن پتہ ہی سمکھون گسان شروع موشی ونہ ہے چشکنے میں سمکھا، یہ ماں دعوت دیتی لڑکی، ناجائز اور حرام ہے، نہ نشانی کے بعد ملنے کی اجازت، نہ تھپ پر اجازت، نکاح آپس میں ہو گیا، یم کیا بنائی پان میں، یہ منچا کہت کرن جائز، اگر ان پان میں کہت کرن حرام چکن ثواب چاہیے تو ثواب کا کام ہے، اچھی بات ہے۔ اگر یم کوئی جائے چکرز گسن جائز سکن نہ جائز، اب یہ چکر کو گئے، رخصتی تو کشمیر میں ہوئی نہیں ہے، لڑکے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ گھوم رہے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، جائز طریقہ ہے۔ یہ الگ تنہائی میں بیٹھ گئے، خلوت میں بیٹھ گئے، جائز ہے نہ جائز ہے؟ ونیو جائز ہے نا؟ جب یہ جائز ہے، اللہ نے ان کو اولاد دے دی، خلوت میں بیٹھنے کے بعد ان کو اللہ نے کیا دی؟ ان کو بچہ پیدا ہوا، کیا کشمیری معاشرہ مانے گا اس کو؟ پھر تیل فیصلہ پانے مجھے مضبوط، آپ ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں، اجازت ہے بھی شریعت میں، جب یہ نکاح کے بعد رخصتی روک دی ہے آپ لوگوں نے، رخصتی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے آپس کے ملنے کے بعد اللہ نے اس کو امید دے دی اولاد کی، یہ اولاد جائز ہے، حلال اولاد ہے، یہ یوں ہی ان کو پتا چلا کہ بھائی ٹیسٹ جو ہے پازیٹو آ گیا، اب یہ ان میاں بیوی کو جن کی ابھی معاشرے میں رخصتی نہیں ہوئی ہے، یہ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پریشانی ان کو یہاں تک پہنچائے گی کہ اس بچے کا قتل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ يا رب صل على المختار من منذر أزكى الخلائق من عرب وعجم۔ اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون۔ کچھ ایسے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے آپ پر اور ہم پر جن کو گن کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سب ہمیں یاد ہیں، البتہ بھول جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا احسان جو اللہ کا ہم سب پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے تمام مخلوقات کے بالمقابل انسان بنا کر شرف سے نوازا ہے، جبکہ اللہ اس پر قادر ہیں کہ وہ کسی بھی شکل میں آپ کو اور مجھے پیدا کر سکتے تھے، کسی اور مخلوق میں آپ کا میرا شمار ہو جاتا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے آپ کے متعلق، ہمارے متعلق، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو سب سے زیادہ مکرم بنایا ہے، شرف سے نوازا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے اعزاز دیا ہے، مکرم بنایا ہے اور عزت دی ہے۔ یہ آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، گویا کہ یہ چیز ذہن میں بٹھانی ہے کہ مخلوقات میں تمام مخلوقات کے بالمقابل آپ اور ہم معزز ہیں۔
اور جو آیت آپ سب کو یاد ہے اس میں بھی انسان کا اللہ نے تذکرہ کیا اور عجیب و غریب انداز سے تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ جتنی بھی دنیا میں انسان رہتے ہیں، صرف مسلمان نہیں، انسان، اب اس میں دنیا کا ہر انسان داخل ہو گیا۔ فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے بالمقابل، دنیا کے ہر ذرے کے مقابلے میں انسان خوبصورت ہے، انسان کا ڈھانچہ خوبصورت ہے، انسان سب سے بڑا ہے۔ احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں جب یہ مسئلہ سنا کہ کسی شخص نے اس شرط پر طلاق اپنی بیوی کو واقع کی ہے، اپنی بیوی پر طلاق واقع کی کہ میری بیوی اگر 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو اس پر طلاق ہے۔ اب اس وقت کے جو فقہا علماء رہے ہوں گے انہوں نے فتویٰ لکھا ہوگا طلاق ہو گئی۔ یہ وجہ انہیں سمجھ میں آ گئی کہ انسان کسی کی عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ 14ویں رات کے چاند سے کہاں خوبصورت ہو سکتی ہے۔ لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے محدثین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن میں جو احسن ہے، اس احسن، یہ احسن بتا رہا ہے کہ اس کی خاتون، اس کی بیوی، اس کی وہ زوجہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب انہوں نے غور کیا تو امام صاحب کی اس بات کو انہوں نے سمجھا اور اپنے فتوے کو واپس لے لیا۔ فرمایا کہ واقعی اس پر طلاق واقع، کیونکہ انسان سب سے زیادہ کیا ہے؟ خوبصورت۔ اب اس سے ایک اندازہ آپ کر لیں، تھوڑا سا اس کو آپ بات کو پھیلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ انسان قد کا بالکل چھوٹا سا ہے تب بھی یہ خوبصورت ہے، اگر یہ بہت لمبا ہے تب بھی یہ خوبصورت ہے، اگر یہ موٹا ہے تب بھی یہ خوبصورت ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقص اس میں ہے، لنگڑا ہے، بال ہی نہیں ہے، دانت ہی گرے ہوئے ہیں، اور شکل کے اعتبار سے عوام میں وہ زیادہ کیا کہتے ہیں نہیں دیکھا جاتا، خوبصورت نہیں مانا جاتا، اللہ نے اتنا فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کی بات کی، یہ کافر ہے تب بھی خوبصورت ہے، یہ مجوسی ہے تب بھی خوبصورت ہے، یہ مشرک ہے تب بھی خوبصورت ہے، یہ اہل یہود میں سے ہے تب بھی خوبصورت ہے، یہ نصارہ میں سے ہے تب بھی خوبصورت ہے، چونکہ انسان۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لمبا ہے تو اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کوئی چھوٹا سا ہے تو اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اگر کوئی کلر کے اعتبار سے کالا ہے تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ کہتے ہیں یہ انسان کسی بھی طرز میں اس کی زندگی ڈھلی ہو، کسی بھی شکل کا ہو، جسم کیسا بھی رکھتا ہو، یہ لاغر قسم کا ہے، یہ صحت مند ہے، یہ کسی بھی حالت میں ہے، اگر یہ انسان ہے تو خوبصورت ہے، یا عورت ہے یا مرد ہے، کوئی سا بھی ہے۔ اس کو مزید تھوڑا سا سمجھیں، یہ جو اللہ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سختی کے ساتھ منع کیا ہے، غیبت ناجائز ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے نا، غیبت کیا ہے؟ حرام، جھوٹ بولنا حرام، حسد ایک دوسرے کا حرام، تہمت بالکل حرام۔ یہ تہمت کیوں حرام ہے، جھوٹ بولنا کیوں حرام ہے، غیبت کیوں حرام ہے، اور اس طرح کی گناہ کیوں حرام ہوتے ہیں جس کا براہ راست تعلق ایک انسان پہ پڑتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا۔ آپ کسی کی غیبت کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ انسان مکرم نہیں ہے، آپ کسی سے متعلق جھوٹ بول کر یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں یہ خامی ہے، آپ کسی پر تہمت عائد کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، جبکہ اللہ نے اس کو باحیثیت بنایا ہے، اس کو مکرم بنایا ہے، اس کو معزز بنایا ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں بٹھانی ہے، اللہ نے کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کو رکھا ہے، آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کی خامی کو ہم تیسرے کے پاس بیان کر دیں، یہ ناجائز اور کیا ہے؟ حرام ہے۔
ایک روایت اس کے متعلق ذہن میں رکھیں، بار بار آپ نے سنی ہوگی وہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ سے متعلق رضی اللہ عنہا فرمایا، یا رسول اللہ، وہ خاتون جو قد کی چھوٹی ہے، اور حقیقت میں وہ تھی۔ اب اس روایت کو بھی آپ ذہن میں رکھیں اور آپ اپنے معاشرے کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اپنے گاؤں میں جو آپس میں آپ لوگ بات کرتے ہیں، ہم باتیں کرتے ہیں، آپس کی گفتگو ہوتی ہے، دکاندار سے بات کرتا ہے، جب دو ملتے ہیں تو تیسرے سے متعلق بات کرتے ہیں، کوئی گزرتا ہے تو دیکھنے والا اس کے متعلق کسی سے گفتگو کرتا ہے، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اب اس روایت کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے، غیبت کیا ہے، تہمت کیا ہے، جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، کس مصیبت میں اس جھوٹ کی وجہ سے انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، وہ خاتون جو چھوٹی قد کی ہے۔ حضرت عائشہ نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ اس جملے کے سننے کے بعد آپ کا چہرہ اقدس لال ہو گیا، بہت غصے میں آ گیا۔ آپ کو جب ناراضگی ہوتی تھی، غصہ ہوتا تھا تو آپ کا چہرہ اقدس لال ہو جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہ کیا کہہ دیا تم نے؟ حضرت عائشہ نے بالکل وہی جواب دیا جو کشمیری قوم اس موقع پر جواب دیتی ہے۔ یہ لکھا کوشر کٲنٛسہِ غٲبت کران، سُہ کیا وَنان تٔمِس متعلق؟ بہٕ کتہِ چھُس غٲبت کران، بہٕ چھُس تی وَنان یہ أمِس منٛز چھِ۔ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بہٕ چھُس نہٕ غٲبت کران۔ مولوی صاحب کے سامنے جب کسی کو غیبت کرنی ہوتی ہے عام آدمی کو، مولوی صاحب یہ گئی نہٕ غٲبت کہ بہٕ چھُس پوٚز وَنان۔ یہوے کٲنٛسہِ متعلق کانٛہہ کمزوری وَنٕنۍ کٲنٛسہِ برونٛہہ کَنہِ، یہ چھُ پوٚزٕے آسان مگر آسان چھِ غٲبتھٕے یہ۔ بس یہی ٹھیک جواب حضرت عائشہ نے حضور کے سامنے دے دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، حکیتو محض وون تی، حکیتو فیہا یا رسول اللہ، میں نے وہی بات کہی یا رسول اللہ جو اس میں ہے۔ میں ون تی یا رسول اللہ یہ أمِس منٛز چھِ، میں کتہِ ووٚن اپُز؟ کٲشُر چھُنا یی وَنان، بہٕ کتہِ چھُس غٲبت کران، بہٕ چھُس تی وَنان یہ أمِس منٛز۔ یہی روایت موجود ہے حیات الصحابہ کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ یہی تو غیبت ہے، یہی کیا ہے؟ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، کسی انسان کے متعلق کوئی عیب، کسی چیز کو عیب بنا کر پیش کرنا، کسی کے عذر کو تیسری کے سامنے پیش کرنا عیب کی صورت میں، اس کی برائی کی صورت میں اس کو رکھنا۔ فرمایا کہ اگر اس جملے کو کسی چیز کی شکل دی جائے اور اس کو وسیع سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ پورا سمندر زہر آلود ہو جائے گا، آپ اس کو پی نہیں سکتے، آپ اسے نہا نہیں سکتے، آپ اسے وضو نہیں کر سکتے۔ اصل میں مجھے یہ کہنا کہ غیبت اور اس جیسے گناہ اس لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، پیچھے حکمت اور فلسفہ یہ کہ اللہ نے انسان کو مکرم بنایا ہے۔ یہ غیبت اور اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہو کر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو مکرم نہیں بنایا، نعوذ باللہ۔ اللہ کا احسان ماننا ہے، یا اللہ تو نے انسان بنایا، اس لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بار بار شکر ادا کرتے ہیں۔ اور شکر کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اگر ہم اور آپ مل کر اللہ کا شکر ادا نہ کریں تو کسی بھی زندگی کے موقع پر مرحلے میں اللہ کی طرف سے گرفت آئے گی۔ دکاندار سے پوچھتے ہیں صورتحال کیا ہے، شکر بعد میں کرتا ہے، پہلے وہ شکایتیں کرتا ہے۔ باغ والوں سے آپ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان کے کسی بھی حالت میں ہو، اسے یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ زندگی میں ہر مرحلے سے انسان کو گزرنا ہے، کبھی غربت ہوگی، کبھی امیری ہوگی، کبھی معاملات ہوں گے۔ دیکھیے اللہ نے ایک موقع پر فرمایا مسلمانوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آپ آزمائے جاؤ گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، قحط سالی آ جائے گی، اموال کم ہوں گے، تجارت کم ہوگی، والانفس والثمرات، جانیں چلی جائیں گی، باغات میں کمیاں آ جائیں گی،
آپ کو فصل صحیح نہیں ملے گی۔ انسان کہتا ہے کہ اتنی محنتوں کے بعد کیوں فصل میں کمی آ رہی ہے، میوے کیوں نہیں صحیح ہیں، فصل کیوں تازہ نہیں ہے؟ یہ اللہ نے زندگی میں یہ مراحل آپ کو دیکھنے اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، اور ضرور بھی ضرور آ جائے گی اگر آپ مومن ہیں۔ کوئی بھی دنیا میں مومن ہوگا، آزمائش سے وہ نہیں گزرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ کیوں؟ اللہ آزمانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو۔ البتہ اللہ نے صاف اعلان کر دیا آخر میں، اب اگر کوئی قحط سالی میں، بھوک میں کسی کی جان چلی گئی تو والد موجود ہے، اس نے، والدین نے، بچوں نے اپنے والدین کے متعلق، والد کسی کے چلے گئے، اس میں وہ صبر کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے انہیں بشارت سنا دیجئے۔ بشارت کب ہوگی؟ جب صبر ہوگا، شکر ہوگا۔ صبر نہیں ہوگا، شکر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے بشارت کے مصداق ہم نہیں ہیں۔ آگے تو عجیب و غریب بات اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو مومنین ہیں جنہیں یہ حالات آتے ہیں پھر وہ صبر کرتے ہیں، انہیں بشارت ہے۔ دراصل وہ اس لیے ہے، جب بھی کسی مصیبت میں وہ آ جاتے ہیں وہ واہولہ نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ، امانت اللہ کی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ آگے جو بات ہے وہ سننے کی ہے۔ آپ کو اور مجھے حکم ہے کہ ہم درود پڑھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کے رسول کی ذات تو ایسی ہے، اللہ خود کہتے ہیں اب میں اپنے رسول پر درود پڑھتا ہوں۔ اب اللہ کے رسول کا درود وہ آپ کا میرا، اللہ کا درود آپ کا میرا جیسا نہیں، اللہ کی اپنی ایک شان ہے۔ اللہ کی توجہات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان اللہ، آگے فرمایا وہ ملائکہ، اللہ کی جو ملائکہ ہیں وہ بھی اپنی شان کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں، ان کی ایک اپنی شان ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، تم بھی درود پڑھو حضور کی ذات پر۔ اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھنی ہے، آپ اور ہم جو حضور پر درود پڑھتے ہیں، کیا درود پڑھتے ہیں؟ جو ہی آپ سے کہا گیا درود پڑھو، اور درود جو ہی ہم اس آیت کی روشنی میں حضور کی ذات پر درود پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد۔ کوئی سا بھی درود آپ پڑھ لیں تو وہاں پر شروع میں ہے اللہم صلی علی محمد۔ درود ابراہیم بھی اسی سے شروع ہے، کسی بزرگ نے درود پڑھ لیا ہے وہ بھی اسی سے شروع ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو فرمایا زندگی کی عبادت ایک طرف، میری جو مغفرت اللہ کی طرف سے ہوئی اس کا اعلان وہ اس درود کی وجہ سے ہوئی۔ درود ایک بڑی طاقت رکھتا ہے، اور آپ کا میرا معاملہ یہ، نماز کے بعد 10 درود تو بعد میں 24 گھنٹے خلاص، 24 گھنٹے کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ اور آج تک اسی پر لڑائی ہے دنیا میں کہ درود زور سے پڑھنے ہیں، کم پڑھنے ہیں، کیا پڑھنے ہیں، اسی پر کشمیری قوم لگی ہے۔ ہم لوگ جتنے سادے اتنی بیوقوف بنتے ہیں۔ جو بحثیں، جو لڑائیاں اور جو جھگڑے امت کو درود سے ہی محروم کر دے، کیا وہاں پر جھگڑے اور بحثوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ عقل مند انسان یہ ہے کہ وہ کہے تم کچھ بھی کرو ہمیں درود تو پڑھنا ہے۔ بہرحال عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے 24 گھنٹوں کا اکثر حصہ درود کے اندر گزارے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، اور آپ کے میرے دن میں 50 درود بھی مکمل نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ نے سوچا کہ مجھے مدینہ جانا ہے، پیسے تو تھے ہی نہیں، وسائل تو تھے ہی نہیں، اور عجیب و غریب بزرگ ہیں وہ۔ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بزرگ کے متعلق، انہی کے دور میں ہیں، انہی کے معاصر ہیں، فرمایا کہ یہ بزرگ اس مقام پر پہنچا ہوا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے 100 سال کی ضرورت ہے۔ کتنے سال کی؟ 100 سال۔ اب ان کے پاس وسائل ہی نہیں تھے پہنچنے کے، تو انہوں نے درود پڑھنا شروع کر دیا، کہا کہ انشاءاللہ اس درود کی برکت سے مجھے اللہ وہاں پہنچائیں گے۔ اتنے درود پڑھے، انہیں خود بھی یاد نہیں کتنے پڑھے، لاکھوں کی تعداد میں، اور اللہ نے وہاں پہنچایا اس درود کی برکت سے۔
جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس روض رسول پر پہنچے تو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدی، سلام الفاظ میں۔ وہاں سے جواب آیا جو اس بزرگ نے کانوں سے سنا، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے وعلیکم السلام۔ پھر آگے لکھا ہے کتاب کے اندر، اس روایت پر پورے علماء کی پیچھے سے تحقیق ہے، فرمایا کہ اتنا ہی کافی نہیں ہے یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے دست مبارک نکلیں اور میں مصافحہ بھی کروں۔ اور کچھ ہی دیر میں دست مبارک ظاہر ہوا اور بزرگ نے مصافحہ بھی، اور مسجد نبوی سے نکلنے والے لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد وہ بزرگ بے ہوش بھی ہو گئے۔ غرض درود میں بہرحال اتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے، یہ درود زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ تو آپ کا میرا معاملہ ہی ہٹ کر ہے، یا تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، یا ہم پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا سلیقہ نہیں ہے ہم میں۔ اور اللہ کو جب ہمیں سلیقہ ہی نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں تو ہمارے پاس بڑے سلیقے ہیں، لیکن دینی اعمال کے اندر جب اس کی ادائیگی کا معاملہ آتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سلیقہ، نہ ہمیں اذان پڑھنی آتی ہے، نہ ہمارے پاس امامت کا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ ہمیں اقتداء کرنا آتی ہے، نہ ہمیں وضو کرنا آتا ہے، نہ ہمیں مسجد میں آنا آتا ہے، نہ ہمیں نکلنا آتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں کچھ کو چھوڑ کر جنہیں مسجد میں آنے کی دعا یاد ہے، جانے کی دعا یاد ہے، بیت الخلاء جانے اور آنے کی دعائیں یاد ہیں، سلیقہ کیسا ہونا چاہیے جانے آنے کا، بیت الخلاء جائیں تو بیٹھیں کیسے، اور اس حاجت کو پورا کیسے کریں، اور اس وقت کیا تصور انسان کے اندر ہونا چاہیے، پھر نکلے تو کیا پڑھے۔ یہ پوری زندگی کا جو سلیقہ اور جو نظام دیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم نے آپ نے سیکھا نہیں۔ غرض مجھے اصل میں یہ بات بٹھانی ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اور مجھے انسان بنایا ہے، اس انسان کو سامنے رکھ کر دن رات 24 گھنٹے ہر موقع پر کہیں بھی آپ ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کیا بنایا، انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی اور نبی کا امتی بنا سکتے تھے، آدم علیہ السلام کا امتی تو بن سکتے تھے، آدم کے امتی، موسیٰ علیہ السلام کے امتی، اور نہ جانے 1,00,000 سے زائد انبیاء دنیا میں آئے، مگر اللہ کا کتنا بڑا احسان آپ پر ہم پر کہ ہم اس نبی کے امتی بن گئے اور اس رسول کے ہم امتی بنے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں خود کھائی۔ اللہ قسم کھاتے اپنے رسول کی قسم کھاتے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا، آپ آخری نبی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری ہے، اعلان ہے۔ اسی لیے اس اعلان کے خلاف جانے والے لوگ دین سے باہر ہیں، اسلام سے خارج ہیں، ان کے ساتھ ان کا اسلام سے کوئی تعلق، ہزاروں مرتبہ اس کے بعد اگر کوئی اسلام کا نام لے لے تب بھی وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے دکان کسی نے سجائی، بورڈ لگا دیا آب زمزم، بورڈ پہ کیا لکھا ہے، اور اندر جو ہے جنابی والا شراب بک رہی ہے، اندر کیا بک رہی ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے بورڈ لگا دیا بھیڑ کا گوشت ہے، اور اندر گوشت جو دے رہا ہے بیچ رہا ہے وہ ہے سور کا گوشت۔ اس لیے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آخری رسول نہیں مانتے، اسلام سے کوئی ان کا تعلق بالکل نہیں۔ تو دوسرا احسان اللہ کا ماننا ہے کہ ہمیں اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بنے، جن کی ذات کی قسم اللہ نے خود قرآن میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہمارے مفسرین علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس ریت کے ٹکڑے کی قسم ہے جو ریت کا ٹکڑا آپ کے پائے مبارک کے نیچے آیا۔ اب ریت کا ٹکڑا حضور کے پائے مبارک کے نیچے آ گیا، وہ ریت اور وہ زمین اور وہ حصہ زمین کا اللہ کو اتنا محبوب پسند آیا، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ تو آپ کی ٹانگ مبارک کتنی اہمیت کی حامل ہوگی، آپ کا چہرے اقدس، آپ کے بال، آپ کے ہونٹ، آپ کے دانت، آپ کے رخسار کتنے اللہ کی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ ایک موقع پر اللہ کہتے ہیں لعمرک
لعمرک کا مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر مبارک سے لے کر پائے مبارک تک مجھے پورے وجود کی قسم ہے، پورے وجود کی قسم اللہ کھا رہے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک جو صورتیں ہیں یہ سب اللہ نے نعتیں پڑھی ہے، کن پر؟ اللہ کے رسول پر۔ آپ اور ہم نعت پڑھتے ہیں، بزرگوں نے نعتیں پڑھی ہیں، لیکن نعت جو اللہ نے خود پڑھی ہے اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کتنی بڑی اور کتنی رفعت والی ہے۔ تو ہمیں دوسرا احسان اللہ کا ماننا ہے، ہمیں یا اللہ تو نے آخری نبی کا امتی بنایا، ہم اس پر تیرے کیا ہیں؟ شکر گزار ہیں۔ ایک تیسرا بڑا احسان ہے اللہ کا جو اصل میں براہ راست مجھے ابھی سمجھانا ہے، اور اس کو کیسے بچا سکتے ہم، اس پر محنت، اس کی طرف توجہات مبذول کرنا، ان چیزوں پر پھر غور کرنا ہے۔ وہ احسان یہ ہے کہ دنیا میں کتنے مذاہب ماننے والے لوگ ہیں، کوئی ایتھیسٹ پہلے سے ہے اور بن بھی رہے ہیں دنیا میں اب، اور یہود تو ہیں ہی، نصارہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ کتنے مذاہب اور کتنی قومیں ہیں اور کتنے مذہب ماننے والے ہیں۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا، چونکہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا کہتے ہیں، مذاہب تو دنیا میں بہت ہوں گے لیکن دین ایک ہی ہوگا۔ اسی لیے اسلام کو مذہب سے تعبیر نہیں کیا گیا ہے، اسلام کو تعبیر کیا گیا دین سے۔ کس سے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو کہتے ہیں مذہب اسلام، مذہب اسلام، یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مذہب اگر لے لیں، مذہب کا مطلب ہوتا ہے چند چیزوں پر عمل کرنے کا نام مذہب ہوتا ہے، اور دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے کسی نظام کے تحت آپ کے گزر رہے ہیں، یہ ہے دین۔ 24 گھنٹے، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پھر پوری رات سونے کی، یہ کسی نظام کے تحت آپ گزار رہے ہیں اور کسی کے مشورے کے تحت آپ گزار رہے ہیں، اس کا نام ہے دین۔ دین طریقہ، نظام۔ اور آپ کے لیے، میرے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ آپ کا میرا عمل صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز والا عمل، جو بھی کچھ 24 گھنٹوں میں آپ انجام دیں گے، ہر عمل آپ کا عبادت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ نے اس کو دین سمجھ کر زندگی میں لایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کہہ کر اللہ نے یہ بتایا، یہود، نصارہ اور اس طرح کے مذاہب یہ میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہیں۔ مذہب صرف اللہ کو قابل قبول ہے، وہ ہے اسلام۔ وہ کیا ہے؟ دین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، حقیقی معنوں میں اگر دین ہے تو وہ اسلام ہے جو اللہ کو پسند ہے، یعنی پورا ہر اعتبار سے اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا، اللہ کو تسلیم کرنا، اللہ کو ماننا، کسی بھی حالت میں، کسی بھی شک میں اور کسی بھی شبہ میں مبتلا نہ ہونا اس بارے میں، تب جا کر ایک آدمی حقیقی معنوں میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں، نام دیتے ہیں بین المذاہب، کیا کہتے ہیں؟ وحدت، یعنی دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو جوڑ کے چلو، ایک ساتھ لے کے چلو۔ ٹھیک ہے، رواداری اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ، اخلاق اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نزدیک جو نظام صحیح ہے، اللہ کے نزدیک جو طریقہ صحیح ہے، اور جس طریقے پر چلنے کے بعد اور جس نظام کو اپنے وجود میں لانے کے بعد نجات جس پر موقوف ہے، وہ صرف دین ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں۔ اس کو اصل میں ذہن میں بٹھا دینا ہے۔ اگر اس کو میں نے ذہن میں نہیں بٹھایا پھر عقیدے کی خرابی آ جائے گی۔ کس کی خرابی آئے گی؟ عقیدے کی خرابی آئے گی۔ جب عقیدہ بگڑ گیا تو نماز کیا کرے گی؟ پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اعمال، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ عقیدے پر ہے۔ عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح ہو، دین کے بارے میں صحیح ہو، محمد رسول اللہ کے بارے میں صحیح ہو، صحابہ کے بارے میں صحیح ہو، تب جا کر آپ کی میری زندگی صحیح طرز پر ہوگی، ورنہ نہیں۔ تیسرا احسان جو آپ پر، مجھ پر اللہ نے کیا ہے وہ یہ کہ کسی بھی مذہب، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ سامنے رکھیں، اللہ نے منتخب کر کے آپ کو مذہب اسلام کے ساتھ ہمیں جوڑا، دین کے ساتھ ہمیں جوڑا۔ دین کے ساتھ جڑ جانا یہ کوئی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے ہمیں اسی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ نے ایک موقع پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس آیت کو میں نے پڑھا شروع میں کہ اسلام کے علاوہ اگر کسی نظام کو آپ اختیار کریں گے،
کسی چیز کو طریقے کے طور پر کسی طریقے کو اپنائیں گے اور اس کو نظام سمجھ کر نافذ کریں گے اپنی زندگی میں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ اس طرح کا سوچتے ہیں اور اس فکر کو لیتے ہیں اور اس طریقے کو زندگی میں لاتے ہیں، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو دین سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ دین ہوتا نہیں ہے۔ ایسے میں آپ کو جب وہ دین ہوتا نہیں، دین سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ دین کیوں سمجھا تھا، دنیا میں علماء کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ ایک آدمی نے براہ راست قرآن نہیں پڑھا، ایک آدمی نے براہ راست حدیث حاصل نہیں کیا، حدیث کو نہیں پڑھا اور خود عالم نہیں بنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ دین کو صحیح سمجھے۔ جب اس نے خود نہیں پڑھا ہے، جب اس نے خود نہیں سمجھا ہے اور کسی ادارے میں نہیں رہا ہے، مگر ہے الحمدللہ مسلمان، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، مگر اس کو دین کی تشریحات پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وقت کے ماہر اور معتبر علماء کی صحبت میں رہے، علماء سے پوچھے، ان علماء سے پوچھ کر وہ صحیح معنوں میں دین پر آ سکتا ہے۔ اگر اس نے چالاکی کی اور چالاکی کے ساتھ وہ خود پڑھنے لگا، اب پڑھتے پڑھتے 1000 کتابوں کا مطالعہ کیا، 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اس کے پاس رکھی ہیں، مگر اچھے کسی ماہر علماء کی سرپرستی میں نہیں ہے، اس کے مشورے کے تحت نہیں ہے، جو کچھ آ رہا ہے پڑھ رہا ہے، جو کچھ سمجھ رہا ہے خود ہی نافذ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% گمراہی طے ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، گمراہی پڑھے لکھے لوگوں سے پھیلتی ہے، ان پڑھ لوگوں سے گمراہی نہیں پھیلتی، ہے نا ٹھیک؟ اچھا ایک دوسری چیز بھی ہے، ایک ہوتا ہے ان پڑھ اور دوسرا ہوتا ہے جاہل۔ کوشرشن ان پڑھ سے جاہل فرقہ ورقہ کرا، کسی جاہل ان پڑھ بنا، ان پڑھ جاہل بنا۔ ان پڑھ اسے کہتے ہیں جس بیچارے نے کچھ نہیں پڑھا، سوچن نہ سکول گمت نہ گو سو درس کا گنجائی، اسی طرح وہ سنتے سنتے اس نے کلمے یاد کیے، اس کا عقیدہ ہے اللہ پر، اس کا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور موٹی موٹی چیزیں اس کے دماغ میں، ذہن میں، دل میں ہیں، الحمدللہ وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ اسی طرز پر رہا، زندگی گزاری، مر گیا، تو انشاءاللہ وہ حالت ایمان پہ مرے گا۔ ان پڑھے مگر بیچارے کو الف بھی لکھنی نہیں آتی۔ لیکن اس کے بالمقابل ایک جاہل ہوتا ہے۔ جاہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے دنیا کی ہر ڈگری حاصل کی ہے، میڈیکل فیلڈ میں بھی چلا گیا ہے، انجینئرنگ فیلڈ میں بھی چلا گیا ہے، اس نے جنابی والا تاریخ کو بھی پڑھا ہے، اس نے شخصیات کو بھی پڑھا ہے، اس نے پوری کیا کہتے ہیں دنیا کے بارے میں اس نے تحقیقات جمع کی ہیں، تجربات بھی ہے، فنون میں گرفت ہے، لیکن تمام ڈگریوں کے بعد پتہ چلا کہ اس کو ایک شخصیت کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ ہے اللہ کی ذات۔ تمام ڈگریاں ہیں، اللہ کا انکار کر رہا ہے، تمام چیزیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تمام چیزیں ہیں، صحابہ کو اہمیت ہی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو کچھ پڑھا لکھا ہے، جو کچھ اس نے پڑھا ہے، اس پڑھائی کا وہ غلط استعمال کر کے دین کی غلط تشریحات کر رہا ہے۔ شیطان ایسی لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا، اعلان نہیں دعویٰ، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور کسی نے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، شروع سے ہی، شروع زمانے سے۔ اس لیے جاہل بننے سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ کیا مانگنی ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جاہل کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی جو سورہ بقرہ کا پہلا صفحہ ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کے بعد دوسری ایک آیت چھوڑ کر دوسری آیت، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا نبوت کا، اسی موقع پر ایک عورت بھی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا میں نبی ہوں،
کیا کہا؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو پڑھا لکھا ہو یا پڑھی لکھی خاتون ہو، اگر وہ اپنے وقت کے ماہر علماء کی نگرانی میں نہ رہے، اور اگر اس وقت اللہ کے نبی تھے اور اللہ کے نبی کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، ادھر سے وہ پڑھے لکھے تھے اور سمجھتے تھے باتوں کو، مگر انہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، گمراہی طے ہوگی ان کے مقدر میں۔ ایک عورت جب کھڑی ہوگی، اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس نے کہا دیکھو مجھے مارو نہیں، مجھے پیٹو نہیں، میں دلیل دینے والی ہوں۔ اس کو کہا دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگی وہ جو قرآن میں آیت ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس نے کہا میرا نام آخرہ ہے، اپنا نام کیا رکھا اس نے؟ آخرہ۔ آخرت کے معنی آتے ہیں بعد میں آنے والی، اور کہنے لگی میں حضور کے بعد آئی ہوں۔ کیا آئی ہوں؟ اور اللہ خود کہتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھو، وہ آخرت قیامت نہیں، وہ میری ذات ہے وہ۔ تو عام انسان جب اس دلیل کو سمجھے گا، سنے گا، متاثر تو ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اسی لیے علماء کہتے ہیں ایمان کے معاملے میں دلائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایمان کے خلاف کوئی دلائل آپ کے سامنے پیش کرے گا، اللہ کی ذات کے خلاف کوئی دلائل پیش کرے گا آپ کے سامنے، کیا آپ مانیں گے اس کو؟ لیکن اگر ایک آدمی جاہل ہے، اس کو اپنے وقت کے علماء سے رابطہ نہیں ہے، براہ راست قرآن کو علماء سے نہیں سمجھتا، تو وہ خود ذاتی طور کہیں نہ کہیں غلط دلائل سے متاثر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں دلائل کی اہمیت ہے۔ لیکن ایمان کے معاملے میں یہ طے کرنا ہے، متواتر طریقے سے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں وہ من و عن تسلیم ہے، ہمیں وہ من و عن کیا ہے؟ یعنی ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے نہیں دیکھا نہیں دیکھا، مگر ہمیں 101% یقین ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو صحابہ نے سمجھایا، صحابہ نے جن کو سمجھایا، آگے بڑھایا، اور قرآن میں جن کے متعلق ہے ہمیں 100% یقین ہے وہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا۔ اب اگر کوئی ان کے خلاف دلائل پیش کرے تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ ایمان یہ ہے کہ ہمیں یہ دلائل سمجھ میں نہیں آتی، کیوں؟ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر ایک کا انکار کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کتنی بھی دلائل دے دیں آپ۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مدعی نبوت ہے وہ تو ہے ہی کافر، اگر کوئی شخص اٹھا اسے دلیل مانگنے کے لیے، وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس کو اجازت ہی نہیں ہے دلیل مانگنے کی۔ اور آپ اور ہم اتنے سیدھے سادے ہیں کشمیری قوم، بشد میں ہے وہ کو تو زبردست کا چکنا، یہ سکالرس، یہ کیا پروفیسر سو، یہ جنابی والا لیکچرر سو، یہ ڈاکٹر سو، کتنی بہترین بات ہو رہی ہے۔ خدا کے بندو، بات تو اچھی ہوتی ہے، شیرین باتیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھنا ہے کسی عالم کو سامنے رکھ کر کہ یہ باتیں جو میں نے سنی یہ قرآن کی روشنی میں ہے بھی یا نہیں۔ اب سوشل میڈیا کو آپ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، میں نے خود سنا، ایک موقع پر کوئی شخص کہہ رہا تھا کہ سود تو حلال ہے، سود کہاں سے حرام ہو گیا؟ قرآن نے سود کو کب حرام قرار دیا؟ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا پہلے ہی کہ سود کیا ہے؟ حرام۔ اور آج کی تاریخ میں کوئی اٹھے گا کہے گا سود کیا ہے، اور اس سود کو حلال کرنے کے لیے وہ دلائل بھی جمع کر رہا ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اندازے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دلائل جمع کی تو وہ حلال ہو گیا، کہاں سے حلال ہو گیا؟ ہر ایک کو دلائل سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کسی ماہر عالم کی جو آپ کو سمجھائے بھائی اس میں نہ پڑھو۔ ایک آدمی نے کتابیں لکھ ڈالی شراب حلال ہے، لکھنے والا مسلمان ہے، اور دلیل دے دی کہ صحابہ پیتے تھے، ایک وقت تو پیتے تھے، اس نے تفصیل ہی نہیں کی اس کے پیچھے کیا ہے، حرام ہوئی ہے شراب، قرآن نے حرام قرار دی ہے۔ جب وہ کتابیں عام لوگ پڑھیں گے، جاہل لوگ پڑھیں گے جن کو دین سے واسطہ نہیں، یقیناً اس کا نقصان ہوگا، یقیناً اس کا کیا ہوگا؟ تو تیسرا جو احسان آپ پر مجھے ہے، آپ پر اور ہم پر، وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے ایمان سے نوازا ہے۔ کس سے نوازا ہے؟ ایمان سے نوازا۔ تمام مذاہب ایک طرف دین، اس دین کو اللہ نے پسند کیا، اس طریقے کو اللہ نے پسند کیا، اسی پر نجات کو موقوف رکھا۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، یا اللہ تو نے ہمیں ایمان دیا،
ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے۔ یہ ایمان کتنا بڑا سرمایہ ہے، قرآن سے جب آپ پوچھیں گے، قرآن کریم میں عجیب و غریب بات ہے۔ قرآن نے جب ایمان کی بات کی، ایمان کے موضوع کو چھیڑا ہے، اس وقت قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ جس کے اندر ایمان موجود ہوگا، اللہ کو ایک مانتا ہے یا اللہ کو ایک مانتی ہے اور اسی پر اس نے زندگی گزاری، اس معاملے میں اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں کہ کسی کی سفارش ہو، وہ مرنے کے بعد آخر میں جنت میں پہنچ جائے گا۔ وجہ ہے ایمان۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان، اس کا ایمان ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے حضرت آسیہ۔ چاروں طرف جو ہے ظلم، فرعون ظالم ترین حکمراں، کتنا ظلم اس پر ہوا وہ سب نے آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ آسیہ کامیاب ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ کہ قیامت میں شوہر جو ہوں گے وہ ہیں خود محمد رسول اللہ، اور جنت میں اللہ کی طرف سے محل ہوگا۔ وجہ صرف یہ ایمان کے معاملے میں آپ نے برداشت کیا، صبر کیا، اور کسی بھی حال میں ایمان چھوڑنے کے لیے وہ تیار۔ آسیہ، حضرت آسیہ پر جو ظلم ہوا اس کو تو سوچ بھی نہیں سکتے آپ، کتنا زیادہ ظلم، لیکن صبر کرنے والی خاتون نکلی وہ، اللہ کے یہاں قبول ہوئی، مقبول ہوئی، اللہ نے اس کو نوازا ایمان کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ اچھا، دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پیغمبر ہوگا، کوئی پیغمبر ہے، ان کے بیٹے ہیں، یا پیغمبر ہیں ان کے چچا ہیں، ان کے قریب ترین رشتہ دار کوئی ہوگا، اور ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، تو اللہ کے یہاں اس پیغمبر کی بھی سفارش نہیں چلے گی۔ ایمان ہے تو بچے گا، سفارش قبول ہوگی، کوئی کمزوری ہوگی۔ ایمان نہیں تو کسی بھی حال میں وہ جہنم میں جائے گا۔ ایمان، کچھ نہ کچھ تو ایمان ہونا چاہیے۔ نوح علیہ السلام نے جو خدمات دی، انجام دی ہیں، وہ سب کے سامنے، لیکن ان کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ بیٹے سے بار بار کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان آ گیا کہ اے پیغمبر، انہ لیس من اہلک، یہ تو آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے آپ کا یہ بیٹا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہے، ایمان ہی اس کا نہیں ہے، اس لیے جو لوگ غرق ہونے والے ہیں آج، انہی کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی چلا جائے گا۔ پیغمبر کی بھی اللہ نے کوئی رعایت، اس کا مطلب ہے ایمان ہوگا تو رعایت ہوگی، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، کیا اللہ کے نبی کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک بزرگ نے اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا، فرمایا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد کمالات میں، علم میں، تمام اوصاف میں ایک ہی ذات ہے، وہ ہیں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں ابو لہب، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمسایہ ہیں ابو جہل۔ ابو لہب چچا ہیں اور ابو جہل ہمسایہ ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں، ابو لہب بھی اور ابو جہل بھی ہمسایہ ہیں ابو جہل، اور ابو لہب جو ہے وہ چچا ہیں، دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قرآن میں تو ابو لہب کے متعلق پوری صورت ہے جس میں بد دعا ہے، جس میں جناب والا عجیب و غریب الفاظ ہیں اس کے متعلق۔ قیامت کے دن اگر کیا کہتے ہیں، پہلے تو ہوگا ہی نہیں، پیغمبر کی سفارش کیا ابو لہب کے متعلق قبول ہوگی؟ نہیں۔ ابو لہب اور ابو جہل دونوں چونکہ ایمان سے محروم رہے، ذرہ برابر بھی ایمان نہیں تھا، اس لیے وہاں پر بھی کسی پیغمبر کی رعایت، وجہ ہے ایمان نہیں۔ اس کے برعکس ایک شخص ہے ایمان کی حالت میں۔ کس حالت میں؟ اللہ نے آپ کو بھی ایمان دیا، مجھے بھی ایمان دیا۔ اب یہ ہے کہ ایمان جس لیول کا بھی ہو، لیول کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے تو پوچھ تاچھ ہوگی، مگر یہ ایمان کسی نہ کسی موقع پر اٹھا کر ایک انسان کو جنت میں پہنچائے گا۔ اس لیے ہمارے علماء اس کو یوں سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی کا ایمان مضبوط ہے، دیکھیں ایک ہے صحابہ کا ایمان، انبیاء کا ایمان، فرشتوں کا ایمان، فرشتے بھی معصوم ہیں، انبیاء بھی کیا ہیں؟ معصوم ہیں، اور عام انسان، ان کا ایمان، ان میں الگ الگ تفاوت ہوتا ہے۔ کسی کا ایمان کافی مضبوط، کسی کا درمیانہ، کسی کا نیچے،
اور کچھ لوگ تو دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں ذرہ برابر ایمان ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جن کے متعلق اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم لوگ کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ذرہ برابر ایمان ہوگا، ذرہ کا مطلب ہے کہ مشکل سے وہ دکھے گا وہ ایمان، تو علماء کہتے ہیں اگر اس ذرے کا بھی آپ حصے کریں، ایک ذرے کے 1000 حصے کریں آپ، اگر وہ 1000واں حصہ بھی کسی کے دل میں ایمان ہے، اللہ اس کو بھی جنت تک پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے ایمان کی بڑی کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے ایمان دیا ہے، مجھے اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی قدر و منزلت کو پہچاننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، یہ ایمان۔ اب آخری بات یہ سن لیں، آخری کچھ باتیں۔ یہ ایمان کمزور ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ یہ ایمان بڑھے گا تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جب ہم نے یہ طے کر لیا ایمان بڑھے گا اعمال کے ذریعے، اللہ کا تقرب ہوگا اعمال کے ذریعے، اگر آپ کے میرے اعمال، ان میں پہل عقائد، معاملات، عبادات، معاشرت، اخلاق، یہ 5 شعبے اگر ہمارے درست ہو گئے، 24 گھنٹے کے اعمال ہمارے درست ہو گئے، ایمان بڑھتا جائے گا۔ ورنہ اللہ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، ایمان والے بچ جائیں گے۔ آپ اور ہم ایمان والے تو ہیں، لیکن ایمان کمزور ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ ہی نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرتے، عشر ہی نہیں دیتے، لڑائیوں میں رہتے ہیں، جھگڑوں میں رہتے ہیں، تجارت غلط ہے، لین دین خرابی میں، لین دین کے اندر خرابیاں ہیں، فساد ہے، تو ایمان کمزور ہوگا یا بڑھے گا؟ کمزور ہوگا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال کو درست کریں گے۔ اور سب سے بڑی بات قرآن نے کہی، حق پر خود بھی رہیں، دوسروں کو حق کی تلقین کریں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، خود بھی حق پر رہیں اور دوسروں کو حق کی کیا کریں؟ تلقین کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ تبلیغ والوں کا ہی کام ہے، 40 دن جنہوں نے دیے، امام صاحب کا ہی کام ہے۔ ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ حق پر رہے اور حق کی دوسرے کو کیا کرے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں وہ ہے، صبر کا مظاہرہ کرے اور دوسروں کو کہے کہ صبر میں کتنا بڑا مزہ ہے۔ اس صبر پر مجھے بات یاد آئی، اس کو میں سناتا ہوں بیچ میں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے عظیم ہستی ہیں ماشاءاللہ، مسائل میں ہم ان کے مقلد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 5 حدیثیں دے دی۔ کتنے حدیثیں؟ کتنے حدیثیں دی؟ اسی لیے جوانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بحثوں میں لگتے ہیں نا تو غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے حماد کو دے دیے 5 حدیثیں اور فرمایا کہ ان پہ عمل کر لینا۔ کیا کرنا؟ اب وہ حدیثیں معاشرے سے متعلق، اخلاق سے متعلق، باقی چیزوں سے متعلق۔ جب انہوں نے لے لیا تو اس کے بعد پھر بلایا، فرمایا کہ تم نے لے لیے 5 حدیثیں، تمہیں کیا سمجھ میں آ گیا؟ یوں ہی اٹھا کے میں نے تمہیں دیا؟ تو وہ تھوڑے سے سہم گئے، فرمانے لگے کہ بتائیے آپ۔ فرمایا کہ یہ جو 5 حدیثیں میں نے آپ کو دی ہیں، میں نے 5 لاکھ احادیث کی سندوں سے نکال کے تمہیں دی ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا ابو حنیفہ کا علم حدیث کتنا مضبوط تھا۔ 5 لاکھ احادیث کی سندوں کو سامنے رکھ کر یہ کچھ حدیثیں تمہیں کیا دی ہیں، اس کو زندگی میں لے آنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری ہے، بخاری شریف۔ آج کل جوانوں کو کیا ہے، وہ گوگل میں چلے جاتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں بخاری شریف۔ یہی تو ہوتا ہے نا، نہ آداب کی رعایت ہے، نہ پتہ ہے ہمیں پڑھنا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جمع کی، احادیث جمع کی، تو فرمایا کہ 6 لاکھ احادیث سے صحیح احادیث کو میں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ کتنی 6 لاکھ احادیث کی سندیں۔ وہ وہی جانے کہ کون کیا کہتے ہیں، ضعیف احادیث کو الگ کر دیا، اس سے کمزور کو الگ کر دیا، اور صحیح ترین احادیث کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ 16 سال اس میں صرف ہو گئے، اور ہر حدیث کے بعد غسل، 2 رکعت نماز، دعا، پھر حدیث کو درج کرتے تھے۔ اور آپ کا میرا معاملہ یہ، نہ وضو کہیں، نہ لباس کہیں صحیح، نہ عقیدہ۔ بخاری میں تو یہ لکھا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہے۔ نہ پڑھنے والے کو خود پتہ میں نے کیا پڑھا، نہ سنانے والے کو پتہ میں کیا سن رہا ہوں۔
ایک نوجوان نے حدیث پڑھی، یہ لطیفہ بھی ہے اور کتنی قابل غور بات ہے یہ، اور وطر کیا کہتے ہیں، حدیث پڑھنے کے بعد بغیر عشاء کی نماز پڑھی، وطر نماز جو پڑھی وہ بغیر وضو کے پڑھی، وضو کرنا تمتاز۔ اب بزرگ حضرات کسی نے دیکھا ہوگا کیوں نہیں پڑھی، کیوں نہیں وضو کیا، کہنے لگے میں نے حدیث میں تو پڑھا ہے جب پیشاب کرو تو وطر پڑھو، پیشاب کر کے کیا پڑھو، وطر پڑھو۔ اب عام مسلمان بھی پریشان ہوگا نا، اشنا آستانی بوزمت، سیدھی بات ہے، ہم نے تو بہت کچھ نہیں سنا ہے۔ بخاری شریف میں 7022 احادیث سے قریب ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی، کتنے سنی؟ بحثیں تو ہم بہت کرتے ہیں، بحثیں جو آپ اور ہم کرتے ہیں وہ چند حدیثوں پر کرتے ہیں، اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں، اور انہی بحثوں میں اپنا وقت گزر جاتا ہے، زندگی ضائع ہو جاتی ہے، لمحات ایسے گزر جاتے ہیں۔ اس بزرگ نے جب کہا کہ وضو کر کے آ جاؤ، اس نے کہا کیوں کروں گا، تو حدیث میں ہے۔ اب وہ بزرگ بیچارہ بھی پریشان ہو گیا، یہ تو پڑھنے والا لڑکا ہے، ابھی میں نے کہا نا جاہلی خرابیاں پھیلائے گا، تو اس کو کسی نے کہا یار کسی عالم سے تو پوچھ لو، تم نے کیا پڑھا اور کیا سمجھا وہ تمہیں پتہ نا، ترجمہ چرا کرے۔ اب جب وہاں ترجمہ دیکھا تو حقیقت میں اس بزرگ کو بھی اس نے سنایا، اس حدیث کے اندر موجود ہے من استجمر فلیوتر، جو بیت الخلاء چلا جائے، جو پیشاب کرے، اسے چاہیے کہ وہ وطر کرے۔ کیا کرے؟ وطر کرے، وطر پڑھے نہیں۔ وطر کرنا الگ چیز ہے اور وطر پڑھنا ایک الگ چیز ہے۔ عام انسان کو جب آپ کہیں گے وطر تو اس کا ذہن فوراً جائے گا وطر کی نماز، لیکن جب آپ کسی عالم کو کہیں گے وطر تو وہ تھوڑا ہی کہے گا وطر کی نماز، وہ کہے گا وطر کے بہت سارے معنی ہیں۔ وطر کا ایک معنی ہے ایک کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وطر۔ 3 کو بھی کیا کہتے ہیں؟ 7 کو کیا کہتے ہیں؟ 5 کو کیا کہتے ہیں؟ 9 کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب کی نماز بھی وطر کی طرح ہے، اور ایک ہے نماز وطر، جس کو وطر براہ راست کہا۔ اب کتنے معنی ہو گئے وطر کے، یہ کون سمجھے گا؟ اس عالم کے اس کو جب لے لیا، اس عالم نے کہا خدا کے بندو، اس وطر کے کرنے کا مطلب وطر پڑھنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بیت الخلاء میں جب چلے جاؤ، اس وقت تو مٹی کے بیت الخلاء ہوتے تھے یا ہوتے ہی نہیں تھے، دور جا کر کہیں فراغت کرتے تھے، وہاں پر جب تم بڑے پیشاب سے فارغ ہو جاؤ تو وطر کرو، یعنی مٹی کا ڈھیلا استعمال کرو۔ اگر ایک سے صاف ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ 3 استعمال کرو۔ ایک مٹی کے ڈھیلے کو آگے سے پیچھے لے جاؤ، اور پیچھے سے آگے لے جاؤ، اور آگے سے پیچھے لے جاؤ، تاکہ وہ پیشاب کی جگہ کیا ہو جائے۔ یہ ہے مطلب وطر کے کرنے کا، اس کا مطلب وطر پڑھنا نہیں ہے۔ اس نے کہا واقعی میرا ذہن کھل گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کا کیا مطلب ہے۔ اگر وہ اس عالم سے رجوع نہ کرتا، پوچھتا نہیں، تو گمراہی تھی، پھیلی تھی نہیں پھیلی تھی۔ اور آپ لوگ اور ہم لوگ کتنے ذہین ہیں، اشن ضرورت ہی مولوی صوبی، ہمیں ضرورت ہی نہیں امام کی۔ اور ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے، اگر ہمارا بس چلے تو ہم جس طرح نکاح کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں، ممکن ہے ایجاب و قبول کے بغیر رخصتی ہو جائے گی ہماری۔ اور کتنے نکاح کو علماء نے دہرایا صرف اس وجہ سے کہ صحیح معنوں میں ایجاب و قبول ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال ایمان کے اعتبار سے حفاظت، اعمال پہ آ جائیں، اعمال پہ آنے کے بعد، حق پر آنے کے بعد جب ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو ایمان کے اندر پختگی آ جائے گی۔ مجھے ابو حنیفہ میں سمجھا رہا تھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے اللہ نے ان کو بڑا صبر دیا تھا۔ جوانا وہ تم تو بت وش کو تھا صبر۔ جب اس نے صبر کی بات کی تو کسی سے پوچھا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظام کیا ہے، تو انہوں نے کہا نظام ان کا یہ ہے کہ صبح سے وہ دوپہر تک قرآن و حدیث کی روشنی میں محنت کرتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں یا پہلے جب بھی، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ دوپہر میں سونے کا نام ہے قیلولہ کرنا ہے۔ اب وہ دن کو سوتے تھے، رات کو تو وہ سوتے نہیں تھے۔ ان کی اکثر راتیں کیا گزرتی تھی؟ بیدار، عبادت میں، پڑھنے میں۔ ایک نوجوان نے کہا کہ میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صبر کو ختم کروں گا، اور کسی کا صبر اگر ختم کرنا ہو یعنی غصہ دلانا ہو، اس کو نیند سے بیدار کر دو۔
اگر کہاں شنگیتا سکرون بار بار ہوشیار تم کیسے شرارت، ہم جیسے لوگ تو اس کے پیچھے دوڑیں گے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر یہ جوان گیا، دستک دے دی، کہا کہ اوپر سے نیچے آ گئے تو کہنے لگے کہ کیا خیریت ہے بیٹے؟ وہ جوان کہنے لگا مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا، مگر جو ہی میں نے آپ کو دیکھا وہ مسئلہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ وہ مسئلہ کچھ پوچھنا نہیں تھا، وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کرنا تھا؟ تنگ کرنا تھا۔ عالم بہرحال عالم ہوتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا جاؤ بیٹے یاد کر کے آ جاؤ۔ گیا، پھر آ گیا۔ اس کو اندازہ ہوا کہ اب بستر پہ چلے گئے ہوں گے۔ امام صاحب لباس پہنتے ہیں، نیچے آتے ہیں، دیکھا اس شخص نے چہرے پر کوئی غصہ نہیں۔ کہا کہ یاد آ گیا؟ اس نے کہا مجھے یاد نہیں آیا، آپ کو دیکھ کے پھر بھول گیا میں۔ پھر تیسری مرتبہ کہا جاؤ یاد کر کے آ جاؤ، پھر آیا۔ امام صاحب اس وقت سو گئے تھے۔ اب مجھے بتاؤ تین مرتبہ ایک آدمی کسی کو جگا رہا ہے تو غصہ کتنا آئے گا؟ وہ بھی اس شخص کو جو مشغول ہے، جو ہر وقت تجارت میں بھی ہیں، مسائل میں بھی ہیں، قرآن کو بھی سمجھنا ہے، حدیث کو بھی سمجھنا ہے۔ اس جوان نے جب ابو حنیفہ کو نیچے آتے ہوئے دیکھا تو اپنے اندر کہنے لگا یار عجیب و غریب انسان ہے، ذرہ برابر بھی چہرے پہ غصہ، بالکل مسکراہٹ۔ بیٹے ہاتھ رکھ کر کہا یاد آ گیا؟ اب وہ بیچارہ کیا کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے، 3 مرتبہ تو کہہ دیا ہے۔ اب تیسری مرتبہ آ کر اس نے کہا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے۔ جب ایک جوان آدمی بیت الخلا جاتا ہے پیشاب کے لیے، کس کے لیے؟ ہاں پیشاب، کوئی پوچھی پیشاب بنا۔ آج کے جوان تو اس کو بولنا بھی پسند نہیں کرتے پیشاب، لیکن یہ کتنا مہذب لفظ تھا۔ یہ جب بولا کرتے تھے نا با ادب لوگ، با ادب خواتین و مرد، پیشاب نہیں بولتے تھے، یہ اصل میں تھا پیش آب۔ کیا؟ پیش مانے پہلے، آب مانے پانی۔ مجلس سے کسی کو نکلنا ہے فراغت کے لیے تو وہ تھوڑا ہی کہتا میں وہاں جاتا ہوں، لیٹرین چلا جاتا ہوں، جیسے آج کل کہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو پانی سے پہلے کیا جاتا ہے، تو اس کا نام بھی نہیں لیتے تھے، پیش آب۔ اس کو کشمیریوں نے کیا کیا؟ پیشاب ملا دیا۔ ہم تو نام بگاڑنے میں کشمیری قوم تو سر فہرست ہے۔ غلام رسول کو پتہ نہیں کیا بولتے، غلام محمد کو پتہ نہیں کیا بولتے، وہی نکاح کاغذ پہ لکھوا دیتے۔ بگاڑ دیا ہے معاشرے کو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کی یہ بات جب سنی تو اب سوچنے لگے سوال تو عجیب و غریب ہے، اور وہ بھی کس سے متعلق ہے؟ پیشاب سے متعلق۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ جو پیشاب ہے یہ میٹھا ہوتا ہے یا میٹھے کے علاوہ کچھ اور مزہ ہوتا ہے اس میں؟ کتنا گندا سوال ہے نا، خراب سوال۔ غصہ آئے گا انسان کو یا نہیں آئے گا؟ امام صاحب نے ہنستے ہوئے فرمایا بیٹے وہ میٹھا ہوتا ہے۔ تازہ پاکھانہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس جوان کو موقع مل گیا، کہنے لگا اس کا مطلب ہے آپ نے چکھا بھی ہے۔ یہ ہے بے ادبی کی کیا ہوگی نا انتہا۔ اب امام صاحب کو حق ہے نا مارنے کا بھی، حق ہے نا اس کو ڈانٹنے کا بھی، لیکن امام صاحب کی نظر بہت دور ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا بیٹے میں نے چکھا وکھا نہیں ہے، البتہ میں محقق انسان ہوں، میں تحقیق کرتا رہتا ہوں۔ اس کے متعلق جو میں نے تحقیق کی ہے وہ یہ کہ تازہ پاکھانے پر آ کر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں، اور مکھیاں میٹھی چیز ہی کی طرف آتی ہیں، کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتی۔ اس سے مجھے پتا چلا وہ کیا ہے۔ وہ بیچارہ اتنا پریشان ہو گیا، باہر آ کر کہنے لگا لوگوں، جوانوں کو جمع کر کے کہا میں قسم کھا کر کہتا ہوں میں یہ مسئلہ پوچھنے نہیں گیا تھا اس شخص کے پاس، میں اس کے صبر کو آزمانے گیا تھا۔ میں اعلان کرتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں ابو حنیفہ جیسا صابر کوئی انسان میری نظروں میں نہیں۔ ابو حنیفہ نے اپنے اخلاق سے، اپنے صبر سے ایسے بگڑے ہوئے جوان کو متاثر کر دیا۔ کیا آپ اور ہم تھوڑا سا اس پر بھی غور نہیں کر سکتے؟ ایمان بنتا ہے اخلاق سے، ایمان بنتا ہے صبر سے، ایمان بنتا ہے شکر سے۔ اب ایک دو باتیں سن لیں ذہن میں۔ ٹائم گوا ونچی تھوڑا سا ہے، اب آپ تھک جاؤ گے، میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ کیسی
اچھا دیکھیے ایک بات سنیں نکاح سے متعلق، سیزن نکاح کا شاید چل رہا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں نا نکاح، وہ نکاح جو بتایا تھا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیا نکاح تھا اور آپ کا میرا نکاح کیسا ہوتا ہے. مسلمان جو آج کل شادیاں کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کوئی عبادت ہے. آج کے معاشرے کا نکاح کا مطلب یہ ہے پہلے 10 سال 20 سال انتظار کرنا تاکہ پیسہ کیا ہو جائے جمع، جبکہ نکاح کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اب جب وقت آ گیا تو پہلے نمبر پر ہم آپس میں بات طے کرتے ہیں. کوشش پوچھ تھومت تتناو تھف خبر یہ شوانا تھپ تو تھپ سے آسان تس تھپ یہ پتہ یل گسان زہیں اتنے رسوم و بد ہیں اتنے. جب تک نکاح نہیں ہوتا آپس میں تب تک ٹھیک ہوتے ہیں، نکاح کے بعد لڑائیوں کا کیا ہوتا ہے آغاز، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تھپ گئی جس طرح ہم اور آپ آپس میں بات کرتے ہیں کوشش پوچھ تھپ تراون، وہ تھپ سیدھے سادے الفاظ میں بھی ہو سکتی تھی. گھر میں بیٹھے آپس میں لڑکے لڑکی نے دیکھ لیا ایک دوسرے کو، مطمئن ہو گئے ختم. لیکن آپ کا میرا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ لڑکا دیکھے گا لڑکی کو، لڑکی بھی دیکھے گی لڑکے کو، جائز تو ہے یہ، لیکن آپ کا میرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گاؤں میں نہیں بیٹھیں گے. وہ لڑکی بھی اپنی طرف سے 2-3 گاڑیاں تیار کرے گی، لڑکا بھی تیار کرے گا. یہاں ہوں گے تو سری نگر پہنچیں گے، اور یہیں کہیں جائیں گے. یہاں تو ماشاءاللہ قریب ہیں کوکر ناگ اور ویری ناگ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہاں آسان ہے جانا. پورے گاڑیوں کو لے کر وہاں کسی پارک میں بیٹھتے ہیں اور لڑکا لڑکی آپس میں دیکھتے ہیں. پورا دن اس میں گزرتا ہے، تیل کا خرچہ، کھانے پر خرچہ، کرایہ، اور نہ جانے اور بھی کیا کیا کرتے ہیں. اور نام کیا ہے، نام کیا تھپ. کیا شریعت کا اس سے کوئی جوڑ ہے؟ اس پر غور کریں. ہو گیا تھپ تم پچ. اب اس کو کر لیا تھا، اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تھا، نکاح کرو اور فوراً رخصتی کرو، یہ کرنا چاہیے تھا. اب کشمیری قوم اس کے لیے بھی تیار نہیں، یہ کرتی ہے نشونی وہ گش نشونی. یہاں پر 1,00,000 2,00,000 خرچ کیے، اب نشانی پر الگ اس کو خرچ کرنا ہے. نشونی مطلب دی گو یہ تھاپی نشونی میں کیا کرنا لوگ بتا کھیوان بے کیا کرنا، نہ نکاح آسا نہ سو تھپ نہ نشونی سو نشونی نہ سو نکاحی. یہ آئی کہاں سے یہ نشانی، کس نے بتایا آپ کو، کس نے سمجھایا آپ کو؟ نہ قرآن میں کہیں ہے، نہ حدیث میں کہیں ہے، نہ کسی بزرگ نے اس کو کیا ہے ایجاد. آپ کو کس نے بتایا ہمیں؟ اس پر جو خرچہ ہو رہا ہے اس پر غور کریں، کیا اس کا تعلق شریعت سے ہے؟ نہیں ہے. وہ شتریم مرحل وہ کران یم نکاح تو رخصتی نہ وہ گئی نکاح نشونی. وہ کیا گئی رخصتی کی بات ہی نہیں ابھی، اب نکاح نشونی ہوگی. نکاح نشان وہاں اگر 2,00,000 تو یہاں 3,00,000 خرچ کرنے، وہاں 1,00,000 پھر 2,00,000 یہاں 3,00,000 5,00,000 اگر یہ 4,00,000 ہو جاتے ہیں. 4,00,000 میں تو 20 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے، اور یہ چاروں کی چاروں لاکھ غلط جگہ خرچ ہو گئے. فضول اور گندی کیا کہتے ہیں قسم کے انداز میں اس کو خرچ کیا گیا. ایسے خرچ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن تہجد پڑھنے کے باوجود اللہ کی طرف سے باز پرس ہوگی. پھر تہجد اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ 5 وقت نماز پڑھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، ایمان سے جڑنے کے باوجود، ان کو آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آپس میں بات بند کرنا، نکاح نشانی اور نشانی پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا تعلق شریعت سے ہے ہی نہیں، تب بھی خرچ کیا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں. جس تہجد نے آپ کو اور مجھے ان چیزوں کو نہیں سمجھایا، وہ تہجد اتنی مضبوط نہیں ہے، وہ نماز اتنی مضبوط نہیں ہے. اللہ کے یہاں اس اعتبار سے کمیاں نکلیں گی. نماز وہ کہلائے گی مضبوط جو نماز ہمیں فحش اور منکر کاموں سے روکنے والی ہوگی. اگر نماز 60 سال پڑھی ہے، 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود ہم ان گندگیوں سے نہیں رکے ہیں تو وہ نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ قرآن تو خود کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء نماز کا کام یہ ہے کہ وہ منکر سے روکے گی، فحش کاموں سے روکے گی. اب فحش کام اور منکر کاموں سے نماز نے نہیں روکا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز جیسے پڑھنی تھی ویسے ہم نے نہیں پڑھی. اچھی ضمن نماز پڑھا کہاں کما آسان اپری پڑھا نماز صبح سے آسان کاندر سے ژوٹ آنی اپری پڑھا نماز. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ جو ضمن نماز ہوگی. اب دیکھیں 3 باتیں میں نے بتائی کہ آپس میں لڑکا لڑکی دیکھے شریعت میں اس کی اجازت ہے، مگر جس طرز پر آپ معاملہ کرتے ہیں ہم معاملہ کرتے ہیں اس کی اجازت. پھر نشانی کا کوئی مطلب نہیں ہے، نکاح نشانی کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی خرابی ہے آپ لوگوں کا ذہن اس طرف جاتا نہیں جاتا ہے. نکاح نشانی گئی یم ساتھ نکاح پر مولوی صاحبن یہ کیا بنائی یمس خاتون یہ کیا بنائی پانوی بز بنائی نا رخصتی ما چھ گمس کاشر رخصتی. کاشر رخصتی چھ الگ، شرعی رخصتی چھ الگ. یہ تھو ذہنس مز. یہ جب نکاح میں آ گئے دونوں، اب فرض کرے یہاں کا کوئی نزدیک کا کوئی ہے جس کا نکاح ہوا یا سری نگر میں کوئی ہے، ان کا آپس میں نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی. رخصتی کرن دو ژور ہوئی تو تائیں کماؤن بے پونس پت کرن رخصتی. کتنا ظلم ہے اپنے اوپر ہے. ان میاں بیوی پر بھی ظلم اور اپنے اوپر بھی ظلم والدین کا. اب یہ میاں بیوی ہیں آپس میں تو ان کو آپس میں ملنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ یہ چھ تھف تراؤن پتہ ہی سمکھن گسان شروع موش ونہ ہے ژھنا سمکھا. یہ ماں دعوت دیتی لڑکی کو، ناجائز اور حرام ہے. نہ نشانی کے بعد ملنے کی اجازت، نہ تھپ پر اجازت، نہ نکاح کے بعد کی اجازت ہے. اب جب نکاح آپس میں ہو گیا یم کیا بنائی پانوی یمن چھا کت کرن جائز. اگر یم پانوی کت کرن حرام چکن ثواب چاہیے، یہ تو ثواب کا کام ہے، ایک اچھی بات. اگر یم کن جائے چکرس گسن جائز سے کہ ناجائز. اب یہ چکر کو گئے، رخصتی تو کشمیر میں ہوئی نہیں ہے، لڑکے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لڑکی کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، اور یہ گھوم رہے ہیں کہیں بیٹھے ہیں. جائز طریقہ ہے. یہ الگ تنہائی میں بیٹھ گئے، خلوت میں بیٹھ گئے، جائز ہے نا جائز ہے؟ ونیو جائز ہے نا. جب یہ جائز ہے اللہ نے ان کو اولاد دے دی. خلوت میں بیٹھنے کے بعد ان کو اللہ نے کیا دی؟ ان کو بچہ پیدا ہوا. کیا کشمیری معاشرہ مانے گا اس کو؟ کرو تیل فیصلہ پانے مجھے مضبوط. آپ ان کو اجازت بھی دے رہے ہیں، اجازت ہے بھی شریعت میں. جب یہ نکاح کے بعد رخصتی روک دی ہے آپ لوگوں نے، رخصتی نہیں ہو رہی ہے، اور ان کے آپس کے ملنے کے بعد اللہ نے اس کو امید دے دی اولاد کی. یہ اولاد جائز ہے، حلال اولاد ہے. یہ یوں ہی ان کو پتہ چلا کہ بھائی ٹیسٹ جو ہے پازیٹو آ گیا. اب یہ ان میاں بیوی کو جن کی ابھی معاشرے میں رخصتی نہیں ہوئی ہے یہ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پریشانی ان کو یہاں تک پہنچائے گی کہ اس بچے کا قتل ہوگا. اس کے ذمہ دار کون ہے پھر؟ اور تب بھی ہم کہتے ہیں مولویوں نے کوئی کام نہیں. مولوی صحیح کما وما کران. اور خدا کے بندو ہم نہیں مانتے ہیں. ہم نے ایک قسم کھا رکھی ہے کہ اشن علمان مانون وانون یہی ہوگا. پھر شریعت کے خلاف ہے یہ سب جا. یہ آپس میں تھپ تراون شریعت کے خلاف، نشانی شریعت کے خلاف، نکاح نشانی شریعت کے خلاف. اور یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ میاں بیوی ہیں لیکن آپ کے میرے بنائے ہوئے معاشرے کی وجہ سے وہ بچہ ضائع ہو رہا ہے، بچے کو ضائع کر رہے ہیں. ہزاروں کیس ایسے دنیا میں ہو سکتے ہیں. ذمہ دار آپ کا میرا معاشرہ ہے. نکاح کرو اور اسی دن، ٹھیک ہے کوئی مجبوری ہے تو دوسرے دن کرو، کوئی مجبوری ہے تیسرے دن کرو، 1 مہینہ بیچ میں رکھو، 2 مہینے بیچ میں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کوئی مجبوری ہو تو نہ پہنچے چن رخصتی کب ہو. رخصتی کا مطلب ہے لڑکا بچی کو اٹھا کے اپنے گھر پہنچائے، آج کو تا ٹائم چلا گا، اور خرچہ لڑکے کو کرنا ہے. اور لڑکی والے پریشان ہوتے ہیں خرچے کے لیے. سب سے زیادہ لڑکی والے خرچ کرتے ہیں، جبکہ کرنا خرچ کس کو ہوتا ہے؟ جو لازمی نہیں ہے آپ پر شریعت کی طرف سے، ہم پر لازمی نہیں قرار دیا گیا ہے. یہ کہہ کر مجھے سمجھانا ہے ایمان بنے گا تو کیسے بنے گا جب ہم اس مصیبت کے گرفتار ہیں؟ اعمال کیسے مضبوط ہوں گے؟ اپنے نکاحوں کو درست کرو، معاشرہ خود ٹھیک ہو جائے. نکاح کے تعلق معاشرے سے. یہ تو میرے نکاح کی بات کی، یہ تو آپ کے میرا معاشرہ ہے. حضور علیہ السلام نے جو معاشرہ دیا تھا نکاح کی صورت میں، جو آپ نے بتایا تھا وہ کیا تھا؟ دیکھیں 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے. 10 نکاح مسلمان بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. 11 نکاح. ایک ساتھ آپ کے نکاح میں کل کتنی خواتین تھیں؟ 9. کتنی؟ 9 ازواج مطہرات.
نبی علیہ السلام نے آپ ازواج مطہرات جو آپ کی تھی ان کا نکاح کیسے ہوا؟ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کیسے ہوا؟ باقی بیٹیوں کا نکاح کیسے ہوا؟ صحابہ کیسے نکاح کرتے تھے؟ اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح دوران سفر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے انہی خاتون کا جو میں نے نام لیا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ پیغام نکاح بھیجا آپ نے ٹینٹ میں پیغام نکاح گیا، نہ مدینہ میں ہے نہ مکہ میں ہے، سفر میں ہے، تو یہ گشوت تیار سفر سمجھ نکاح کا در یوں ہی نکاح کا پیغام گیا تو نکاح ٹینٹ میں ہی پڑا گیا۔ بس دبو کہت کرو بند نکاح پڑھو وہی کن جائے۔ حضور نے فرمایا یہی نکاح ہوگا۔ اب نکاح ہو گیا تو اب مدینہ تک انتظار فرماتے رخصتی کا، کہ مدینہ پہنچ کر رخصتی ہو جاتی، مجبوری بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ فرمایا نہیں، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی یہی ہوگی۔ ٹینٹ سے ٹینٹ میں کیا ہو گئی؟ رخصتی ہو گئی۔ اس کو سن کر آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ نکاح ہے کتنا آسان۔ جب رخصتی ہو گئی تو ولیمہ شاہ لڑکی آسا ان کے لڑکس یہ چیدیما لڑکی بولی تک تھومت ناو لڑکی والو سب لڑکی بولی مہاراج ایوان سے، اور کیسے آتا ہے اللہ اکبر۔ رات کو 12 بجے 1 بجے مہاراج کو جانا ہے نا، مولوی صاحب شبانہ ایک ونی نیری پتہ سو گھنٹہ گھت بی پرسان مولوی صاحب کوت ووت دپان ونی پکان پتہ یل سو گھنٹہ گھت بیس پرسان کوت ووت جامس مش پتہ یل بیس پرسان کوت ووت دپان نہ تم ون سو تیاری کران۔ کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ، کتنا جھوٹ، اللہ اکبر۔ ایک ہمارے عالم کو لے لیا، دوستی میں لے جاتے ہیں، ان کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ دن کے 12 بجے کتنے؟ رات کے 12 بجے واپس چھوڑا۔ وہ قومیں، وہ لوگ جو اپنے امام پر اتنا بڑا ظلم کریں گے، علماء کے ساتھ، جن علماء کے وقت کا خیال نہیں، ان کی باقی چیزوں کا خیال نہیں، تو وہ قوم کسی ترقی کی طرف نہیں جا سکتی۔ خیال کرنا ان چیزوں کا۔ اب کس طرح جاتے ہیں آپ اور ہم وہ بھی پتہ ہے۔ نفر سے آسان 10 یم 10 نفر ہیکان گژھت دون گاڑیوں میں ہیکان نہ گژھت 10 گاڑی سے تھاوی کس، اور 10 گاڑیوں کی لائٹیں چل رہی ہوتی ہیں، ہارن بھی بج رہی ہوتی ہے۔ کتنے دن رات چلنے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی ہارن سن کر۔ یہاں تو اذان کے متعلق تو بڑے ہوتے ہیں لوگ، اذان گشت زیادہ بڑی گسن کی، یہاں تو اعتراض ہوتا ہے، باقی جگہوں پہ اعتراض ہوتا ہے، لیکن طوفان جو مچاتے ہیں ایسے موقع پر، رخصتی کے موقع پر، وہاں پر کوئی اعتراض کرنے والا، وہ ہمسائے جو رات ہی کو سوئے ہوتے ہیں، تم تشن حکام بشیر ونتھی یہ طوفان کے اوش۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی رخصتی ہوئی ٹینٹ سے ٹینٹ میں، ولیمہ دینا ہے۔ اب کیا دینا ہے؟ ولیمہ۔ جب ولیمہ دینا تھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ دینا ہے مجھے۔ ولیمہ ایک سنت رسول ہے، ولیمہ دینا چاہیے۔ سب جمع ہو گئے ولیمہ کھانے کے لیے صحابہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں میرے پاس کیا ہے چیزیں کھانے کی۔ اندر جب تشریف لے گئے تو ٹینٹ میں ایک بھی چیز کھانے کی نہیں تھی۔ جب کھانے کی نہیں تھی تو ولیمہ کینسل ہونا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ولیمہ مجھے تب بھی دینا ہے، ولیمہ سے میں تو دوں۔ صحابہ سے فرمایا ایسا کرو، تمہارے ٹینٹوں میں جو تمہارا اپنا کھانا ہے وہ لا کر میرے دسترخوان پہ جمع کرو۔ لایا، دسترخوان پہ جمع کیا، بسم اللہ پڑھا، تناول فرمایا، حضور نے بھی تناول فرمایا۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میری طرف سے تمہیں ولیمہ ہے۔ اپنا لایا، اپنا کھایا، اسی کو کیا دیا نام؟ اور آپ کا میرا معاملہ کیا ہے؟ وہ کرت ہمارا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے آپ۔ کیا 10 دوستوں میں ایک غریب دوست ہوگا کہ وہ 9 دوست اس غریب دوست کے لیے ولیمے کی صورت اختیار نہیں کر سکتے؟ اپنے گھروں سے لائیں اور اس کے لیے ولیمہ بنائیں اس کی طرف سے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، اور لوگ اسے کہیں آؤ یہ ہمارے دوست کا ولیمہ ہے، لے لو کھاؤ۔ یہ اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا، غریب سے غریب تر انسان بھی آسانی سے نکاح کر سکتا ہے، رخصتی ہو سکتی ہے، ولیمہ دے سکتا ہے۔ ہم جب ایکسکرشن چلے جاتے ہیں تو کتنا پیسہ خرچ کر کے وہ کھانا ضائع کر کے آتے ہیں، اتنے پہ تو کئی ولیمے ہو جائیں گے۔ بہرحال اب آپ آپس میں تقابل کریں، جو حضور علیہ السلام نے نکاح دیا تھا اور آپ کا اور ہمارا ہے، اس میں کوئی آپس میں تعلق
ہمارا بالکل غیر شرعی ہے، سب گڑبڑ ہے سب۔ اور عجیب بات یہ ہے 60 سال پہلے نکاح ہوا ہے، 70 سال پہلے نکاح ہوا ہے، 70 سال کے بعد جب اس سے پوچھتے ہیں یمسا چون نکاح گیا مہر کریا تھا ادا، پتہ چلا 70 سال ہو گئے ابھی تک مہر ادا نہیں ہوا ہے۔ جو لوگ آج سے پہلے 40 سال نکاح کر چکے، 70 سال پہلے نکاح کر چکے ہیں، 50 سال پہلے نکاح کر چکے ہیں، وہ ذہن میں لائیں اور اپنی بیوی سے مذاکرہ کریں، ان سے پوچھیں کہ مہر شاہ ادا گمت کے نہیں ہیں۔ اگر مہر ادا نہیں کیا ہے اور جان بوجھ کر انہوں نے چھوڑ دیا، ادا نہیں کیا، مر گئے، قیامت کے دن ان کا نکاح ثابت نہیں ہوگا۔ اب ان کی اولاد پر اثر کیسا پڑے گا؟ غلط پڑے گا، بے حیائی آ جائے گی۔ کون سوچتا ہے نمازی بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا ہے اور بیوی کا مہر ابھی تک ادا نہیں کیا ہے؟ بیوی بیچاری کیا مانگے گی؟ اگر اس نے مہر مانگ لیا طلاق کی دھمکی ہوتی ہے ادھر سے۔ وہ مرد جس کو رفیق بنایا گیا تھا اپنی بیوی کا، دوست کہا گیا تھا، وہ تو ظالم بن گیا ہے، وہ تو حاکم ہے، اس کے لیے حاکم بن گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ تو نکاح کی میں نے بات کی، اور دوسری بات جو مجھے اس سے ملانی تھی وہ تھی طلاق کی۔ کس کی؟ طلاق کی۔ نکاح جتنا آسان کر دیں گے آپ اتنا ہی طلاق مشکل ہوگی۔ جتنا نکاح کو آپ نے مشکل بنا دیا، کیا بنا دیا؟ مشکل، طلاق آسان ہو جائے گی۔ ایک وقت تھا کشمیر میں طلاقیں 1% بھی نہیں تھی۔ آج کل ہمارے دارالفتہ میں جو پڑے ہیں سوالات، 2 ہی سوالات ہیں، 2 ہی قسم کے، وراثت، جائیداد اور طلاق۔ 95% طلاق کے مسائل ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا ہے؟ اور وہ بھی عجیب مسئلہ ہے، کشمیری قوم یہ سمجھتی ہے جب تک بیوی پر 3 طلاقیں واقع نہ کریں طلاق نہیں ہوتی۔ خدا کے بندو، طلاق کی ضرورت کبھی پیش آ سکتی ہے، مگر اس کا مطلب 3 طلاق نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے 1 طلاق۔ کیا؟ 1 طلاق سے بھی بیوی عدت گزارنے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ الگ ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کس نے سمجھا دیا 3 طلاق ہو گئی، بعد میں مفتی صاحب سے فون 2 منٹ 3 منٹ کے بعد احساس ہوتا ہے سوچ گونش کت ونا مولوی صاحب سے بیوقوف بناوا، مفتی صاحب بیوقوف بناوا، مفتی صاحب میں دیت طلاق مگر بہ شرارتس مز تم سات اسان دتمت کنس طلاق، ہنستے ہنستے کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں ہی تو طلاق ہوتی ہے نا۔ اس لیے طلاق، اب دیکھیے طلاق کی مثال ہمارے علماء کہتے ہیں طلاق کی مثال ٹھیک ایسی ہے جیسے گھر میں بیت الخلا کی۔ ایک بہت بڑا خوبصورت مکان ہے نیچے سے اوپر تک، مگر اوپر سے نیچے تک کسی بھی کمرے میں جناب والا باتھ روم اور واش روم نہیں ہے، اس مکان کو کوئی خریدے گا کیا؟ کوئی واش روم کوئی اچھی چیز ہے، آدمی وہاں فراغت کے لیے جاتا ہے، لیکن اچھی چیز نہ ہونے کے باوجود اس مکان کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے۔ ایک آدمی بیت الخلا جائے گا پیشاب کے لیے، کیا وہ خوشی سے جاتا ہے؟ ماشی قسم خوشی سے، یوں ہی وہاں جا کر اندر بیٹھے گا، اندر کتنی بھی صفائی ہوگی لیکن وہ اندر بیٹھ کر پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے جلدی فارغ ہو جاؤں، یہاں میں بیٹھنا نہیں چاہتا، 10 منٹ 15 منٹ گزارے وہاں بیٹھ کر، ایسا نہیں، وہ چاہتا ہے کہ یہاں سے میں کیا کروں، انتہائی ضرورت کے وقت وہ اس کا استعمال کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح زندگی میں کبھی ضرورت بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے طلاق کی تو اس کا استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ طلاق کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ جو انسان طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو عرش الہی ہلنا شروع، اور فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دی، کس کی دھمکی؟ جنت کی خوشبو تک اس پر حرام ہو جاتی، اور جس بیوی نے اپنے شوہر کو ستانا شروع کر دیا، بار بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتی ہے تراز میں یل جس میں کھلا نشے میں کوشش پتا کھلا کیا گو، نشے میں پتا طلاق کیا گو، کچھ پتا نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا، طلاق کو کھلا کہتے ہیں، کھلا کو طلاق کہتے ہیں، کچھ پتا نہیں ہوتا ہم کیا، اور علماء سے بحثیں کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال شریعت کو سمجھنا ہے، نہ بیوی کے لیے اجازت ہے اس کو پریشان کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بیوی پر جنت کی خوشبو حرام ہے جو شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے خام کھائی۔ ایک وقت البتہ ایسا آتا ہے طلاق کی کیا پڑتی ہے، قرآن آپ پڑھیں، 4 مرحلوں کے گزرنے کے بعد طلاق کی اجازت ہے۔ کتنے؟ نمبر 1
یوں ہی لگے شوہر کو کہ بیوی کی طرف سے نافرمانی ہونا شروع ہو گئی، شوہر کے لیے طلاق کی اجازت نہیں ہے، وہ جنابی والا سمجھانا شروع کر دے۔ کیا کرے؟ سمجھانا شروع کرے۔ اب سمجھائے 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، مسلسل سمجھائے۔ جب اس کو لگا کہ نہیں مان رہی ہے، تنبیہ کی اور ضرورت ہے، اب قرآن کریم کہتا ہے، پہلے نمبر پر قرآن نے کہا فَعِزُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو۔ کیا کرو؟ جب نہیں مانی نصیحت تو اس کے متعلق کہا وَحْجُرُوهُنَّ، اب بستر کو الگ کر دو۔ کیا کرو؟ کشیر مشرق بستر الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں مان کہ یہ سوجن مائلن، بستر کا الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ کشمیری ہم لوگ کتنی خراب ہیں کہ جب یہ میاں بیوی ایک ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ازدواجی زندگی، 1-2 مہینے کے بعد اولاد کی امید ہوتی ہے، دوسرے ہی مہینے میں یہ شوہر اس کو مائکے بھیجتا ہے۔ خدا کے بندو، یہ بیوی آپ کی ہے، خرچہ آپ کو کرنا ہے، دیکھنا آپ کو ہے، تو مائکے میں کیوں بھیج رہے ہو؟ بچہ پیدا ہوگا پہلے بھی مائکے میں، بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کہاں ہے؟ تو شادی کس لیے کی تھی؟ رخصتی کیوں ہوئی تھی پھر؟ یہ الگ چیز ہے، یہ جائز ہے، مالوں سے آرام باتا، وہ باپ خود بھی چاہتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن شوہر اس کا کیا اٹھاتا ہے؟ غلط فائدہ۔ اصل یہ تھا کہ شوہر یہ ایک چیز کو دیکھ لیتا۔ وَحْجُرُوهُنَّ، بستر کو الگ کرو، اپنے کمرے میں ہی، ایک کونے میں وہ، ایک کونے میں یہ، قریب ہو کر ہی تو احساس ہوگا نا۔ دوسرا تیسرا مرحلہ، جب یہ اس سے بھی باز نہیں آئے تو اس وقت قرآن کریم یہ بولتا ہے کہ تنبیہ کرو۔ کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُنَّ، وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ایک یہ ہے کہ مارو، ایسا نہیں۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب ہمارے علماء نے یہ سمجھایا، یہ جو مسواک ہوتا ہے، مسواک، اس سے اسی جگہ مارو کہ جہاں پر اس کی نہ ہڈی ٹوٹے، تھوڑا سا اس کو لگے، احساس ہو جائے۔ ہاں، اس کو صرف چھڑی دکھانا مارنے کی غرض سے اس کو اسی سے احساس ہوگا۔ ایک عورت کبھی نہیں چاہتی ہے کہ اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، کبھی نہیں چاہتی۔ وَضْرِبُوهُنَّ، اور آپ کے یہاں، ہمارے یہاں مارنے کا مطلب ہے کال فٹ رویو، تبر تجو میں ون، تو اگر آپ نے بیوی کو زخمی کر دیا، ہاسپٹل کس کو پہنچانا ہے؟ خاندان، اگر خاندانی لوئی دوا کے مس کروں، پونس کے مس خرچ کریں، امس خود کچھ تل بیوقوف، سیدھی بات ہے، پیسہ اسی کو دینا ہے، ہاسپٹل اسی کو پہنچانا ہے، جناب والا اگر خدا نخواستہ کیس ہو گیا تو اسی کو جانا ہے۔ تو آدمی کو سوچنا ہے کہ میں مضبوط عقل کا بنوں۔ عقل کا غلط استعمال، کتنے مرحلے ہو گئے؟ نمبر 1 نصیحت کریں، نمبر 2 بستر الگ کروں، نمبر 3 تنبیہ، لائن کے تنبیہ کریں۔ چوتھے مرحلے پر بھی طلاق کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں مانتی، لڑکی کی طرف سے ایک معزز آدمی کھڑا ہو جائے، مضبوط نفر، مخلص بے مضبوط، اور لڑکی کی طرف سے ایک کھڑا ہو جائے، اور یہ آپس میں ان دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کریں۔ کیا کریں؟ اچھا، قرآن منا حکم من اہلہ وحکم من اہلہا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، یمز دشوے کا سناسی مخلص، یمز کے آسان عید بچیر ساد، جب ہم کبھی طے کرتے ہیں وہاں مدرسے میں، یم سے دوئی میں دو ایمان واپس کی یم نظمان ہی نہیں، اور خدا کے بندو 10 سال کی لڑائی ہے تو ایک دن میں کہاں مانیں گے یہ؟ 1 مہینہ 2 مہینہ تو دونوں اس کو سمجھانے کے لیے، ان کو یم سے دوئی میں دو ایمان کت واپس یم نظمانا مانا تل یمن پنی کام، یمن نے غرضہ یمن صلاح کرنا ہو۔ یہ اگر مخلصانہ طور پر یہ کوشش کی جائے، جد و جہد کی جائے، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ کتنے مرحلے ہو گئے؟ 4 مرحلوں تک طلاق کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن 4 مرحلے گزرنے سے پہلے ہی آدمی طلاق واقع کرتا ہے، طلاق تو ہو جاتی ہے، طلاق معروی کی، مگر یہ قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اور گناہ عظیم میں یہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے مرحلے کے بعد بھی اگر طلاق کی ضرورت پڑے، 3 طلاق کی تو وہاں گنجائش ہی نہیں ہے، حرام ہے، حرام۔ کیوں؟ 3 طلاق کے بعد اب یہ عورت اس شوہر کے بالکل قابل نہیں، کسی بھی حال میں اس کے پاس نہیں آ سکتی، براہ راست اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو 1 طلاق اس نے دی، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی، یا 2 طلاقیں ہوئی صریح طلاق، 2 طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔
عدت کے اندر وہ واپس رجوع کر سکتا ہے، عدت گزری تو نیا نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یا طلاق بائن اس کو کہا جاتا ہے جس میں بالکل الگ ہو جاتی بیوی، عدت کے اندر یا عدت کے باہر گزرنے کے بعد، دونوں صورتوں میں نئے نکاح کے ساتھ یہ اس کے ساتھ 3 طلاق کے بعد کوئی گنجائش نہیں۔ مجھے یہ کہہ کر یہ سمجھانا ہے، مسئلہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے یہ سمجھانا ہے طلاق سے بچنا چاہیے یا طلاق کو عام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کس صورت میں بچے گا؟ جب میاں بیوی شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں اور وہ نکاح ان کا صحیح ہوا ہو، سادہ ہوا ہو، طلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایک بات اور اس میں ملا لیتا ہوں، اس طلاق کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں۔ سب سے بڑی خرابی معاشرے میں، آپ کے یہاں تو نہیں ہوگی چونکہ آپ نیک لوگ ہیں، یہاں ماشاءاللہ زیادہ دین کا کام ہوتا ہوگا، محنتیں یہاں ہوتی ہوں گی، وہ ہے وراثت کا مسئلہ۔ کس کا؟ وراثت کا مسئلہ۔ ایک علاقہ میری نظروں میں ہے، 10 ساس 30 ساس لوگ روزان 30,000 لوگ رہتے ہیں، ایک گھر والے نے شرعی تقسیم کی ہے، باقی سب کسی نے نہیں کی۔ پہلے تو کتنی بڑی مصیبت ہے ہم لوگوں کو کہ یوں ہی کسی کا انتقال ہوگا، گورشے سمجھیں شاید چھنا مارن وارن، ہر وقت خرید رہے ہیں جمع، کچھ پتہ نہیں کس کے نام کیا ہے، کس طرح کر رہے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے ہر چیز کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی۔ دیکھیں باپ نے کوشش کی، پیسہ جمع کیا، جنس کی شکل میں جمع کیا، زیورات ہے یا زمین ہے یا کچھ ہے، مکان بنائے، یہ اور ایک نفرن محنت۔ ایک آدمی نے کیا کیا؟ فرض کریں عبد الرحمن نے محنت کی، عبد الرحمن اکیلا تھا، اس نے محنت کر کے یہ سب جمع کیا، اب یہ اس کے پاس جمع ہے۔ یہ جو پراپرٹی ہے، زمین، پیسہ، مکان، چیزیں، گاڑی، جو بھی کچھ ہے، یہ کس کا ہے؟ عبد الرحمن کا ہے نا؟ عبد الرحمن کا نہیں، عبد الرحمن کے پاس ہے، عبد الرحمن کا نہیں ہے، یہ ہے نا؟ ٹھیک، یہ عبد الرحمن کے پاس امانت ہے، یہ عبد الرحمن کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس کو سمجھے، کوشر شونا یہ میون تی گئے ذہن مز ایک کسی کا ہے ہی نہیں۔ یہ عبد الرحمن کے پاس امانت ہے، عبد الرحمن نے شادی کی، یوں ہی شادی کی، اللہ نے ہر سال 2 سال میں اولاد دے دی، امزائی 10 بچ، 5 بچی تھے، 5 لڑکے، اللہ نے اولاد دے دی۔ یہ عبد الرحمن دیندار، اس نے فیملی پلاننگ بھی نہیں کی، اس نے ایسا کوئی قدم غلط نہیں اٹھایا، اور الحمدللہ اس کی اولاد ہو گئی۔ اولاد جب ہوئی تو یہ پراپرٹی کس کی؟ اب نہیں، یہ ابھی عبد الرحمن ہی کی ہے اور عبد الرحمن کے پاس ہے۔ اس کا حقیقی مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ چیز کا مالک انسان خود ہوتا ہے، لیکن یہ نظریہ صحیح، چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، مالک اس کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتی ہے، وہ انسان کے پاس امانت ہوتا ہے۔ اب یہ عبد الرحمن اپنی عمر کو پہنچا، اللہ نے اس کو بلا لیا، پیچھے اس کی بیوی ہے، اس کے 5 لڑکے ہیں، اس کی 5 لڑکیاں، یہ مر گیا۔ اب یہ جائیداد کس کی ہے؟ بچوں کی نہیں ہے۔ یہ تو مجھے سمجھانا آپ لوگوں کو، مرنے کے بعد بھی یہ نہ لڑکیوں کی ہے، نہ اس بیوی کی ہے، نہ ان بچوں کی ہے۔ یہ مرنے کے باوجود یہ پراپرٹی جتنی بھی عبد الرحمن کے پاس تھی، یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اس کی ملکیت میں جب تک دنیا میں آپ 10 سال 20 سال تک آپ نے اس وراثت کو تقسیم نہیں کیا، تب تک یہ ان بچوں کی ہے ہی نہیں۔ یہ سب کس کی ملکیت میں ہے؟ ان بچوں کی ملکیت میں تب آ جائے گی ان کے پاس امانت کے طور پر، جب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عبد الرحمن کی وراثت کو کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ اب اس کی بیوی ہے، شرعی طور تقسیم ہوگی 1/8، 1/8 کے مستحق۔ اس کے بعد لڑکے ہیں اور لڑکیاں 5، 2 حصے دے دو لڑکوں کو، 1 حصہ دے دو، کل کتنے حصے ہو گئے؟ یہ 5 لڑکوں کو ہو گئے نا 10، اور 5 لڑکیوں کو کتنے ہو گئے؟ 5، کل کتنے ہو گئے؟ 15، یعنی بیوی کو 1/8 اور ان کو 15۔ اس طرح کر کے وراثت مکمل طور پر تقسیم ہوگی۔ اور کشمیر کی صورتحال یہ ہے کہ مر گیا عبد الرحمن یا کوئی مر گیا
اس کے بعد تعزیت 3 دن ہوتی ہے، یہ شریعت کے مطابق ہے۔ 3 دن کے بعد جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ سب شریعت کے خلاف ہے، وہ سب شریعت کے کیا ہے؟ یہ لڑکے جو 3 دن کے علاوہ خرچ کرتے ہیں وہ کس پراپرٹی سے کرتے ہیں؟ ہاں، دوسری صورت ہے کہ جب نکاح ہوا، بہن کو بلایا اپنے پاس، کہا کہ یہ جو باپ کی طرف سے تمہیں حصہ ملنے والا تھا وہ اتنا بنتا ہے، اماؤنٹ 20,000 روپے بن گئے، وہ جو تمہیں حصہ مل رہا ہے 20,000، وہی 20,000 تمہارے نکاح پہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکومنٹ بنایا، اس کے زبانی نہیں چلے گا، اس کو بنانا پڑے گا، تحریر میں لانا پڑے گا، پھر خرچ کیا تو ٹھیک ہے مانا جائے گا، ورنہ یہ بات مانی۔ لیکن کتنے بھائی ایسے ہیں جو اس طرح اپنی بہنوں پر ظلم کرتے ہیں کہ نہ چشنا خاندر کرمت۔ یہ میں نے اشارات دیے۔ وراثت کا معاملہ، اچھا یتیم پوتا، پیٹ کنچ عبد الرحمان، بن کنچ غلام محمد، تمس بن کنچ تمسن بچ، بیچ میں سے غلام محمد مر گیا، دادا اوپر زندہ ہے، نیچے کون ہے؟ لڑکے کا لڑکا، کوشو پوچھ پوتا، کوشو چنات ناو ہی شاید کے لڑکو سن لڑکا پوتا۔ یہ بوڑھ بب کوتا آسان امن بچن کران، ژوٹ تہ انا یہوے، کھیناوان تہ یہوے، امن سے محبت اظہار کران زندگی مز۔ لیکن یوں ہی یہ غلام محمد مر گیا، پوتا بچ گیا، اس بوڑھے دادے کو کہتے ہیں کہ امشی کہتا ہے شریعت محروم کروں، وہ محبت سب جو ہو گئی وہ کیا ہو گئی؟ جب پیسوں کی بات آ گئی وہ دادا نہیں رہا، کہتے ہیں نا شریعت نشانہ گوڑے ازل کروں، کہاں سے ازل کیا؟ ہم نے ہمیشہ وہ باتیں ذہن میں رکھی ہیں جو منفی باتیں ہیں، اصل بات جو شریعت کی ہے وہ ہم نے ذہن میں۔ شریعت کہتی ہے کہ جب کسی کا باپ مر گیا، اس بچے کا دادا زندہ ہے اور اس دادے کی اپنی اولاد نرینہ بھی ہے، لڑکے، یعنی اس بچے کے چاچے، اس بچے کے کیا ہیں؟ تو اس کی 27 صورتیں نکلتی ہیں۔ کس صورت سے نہیں رہا؟ 27 صورتوں میں سے 26 صورتوں میں اس پوتے کو ملتا ہے۔ شتوان صورتن میں امس اکی صورت سے یہ امس پتر وتر آسن موجود، تیتے امس اصولی طور میلان، وہاں پر بھی دوسرا متبادل نظام اللہ نے رکھا ہے۔ متبادل یہ کہ دادا کو چاہیے کہ وہ اپنے پوتوں کے بارے میں وصیت کرے، یا دادا یہ بھی کر سکتا ہے زندگی میں کچھ اٹھا کر اس کو دے دے، کر سکتا ہے نا؟ نہ یہ دیتا ہے نہ وصیت کرتا ہے، کہتا نا شریعت نے معلوم کر دیا ہے۔ 26 صورتوں میں تو بہرحال ملتا ہے، ہمیں وہ 26 صورتیں یاد، آگے صورت یاد،